بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں اور تھوڑا روایتی پیٹرن سے ہٹ کے ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے دیٹ اٹس اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی۔ تو جتنی بھی چیزوں پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ آر دی کنفیوژنز ان دیٹ اینڈ وائی دے آر دیئر اینڈ ہاؤ کین وی پٹ اٹ رائٹ۔ تو اس صورتحال میں آج ہم نے تہمت اور الزام لگانے کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ اور تہمت اور الزام لگانا جو کسی بھی معاشرے میں انتہائی معیوب جانا جاتا ہے، یہ ہے وہ معروف کی بات، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد مبارک بتایا تو ہمیشہ ہر ایک کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، تو آپ خود غور کریں اور پھر آ جائیں اپنی ذات کے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو کتنی پریسائز گفتگو ہے، جتنے بھی پوائنٹس آپ کو شیئر کیے گئے ان پر اگر آپ غور کریں تو آپ جب خود پسند یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز، اور عام طور پہ پریکٹس کیا چل رہی ہے یہ بھی غور کر لیں۔ پریکٹس یہ چل رہی ہے کہ ہم نے لوگوں کی تعریف کرنا چھوڑ دی ہے نا، یہ کنفیوژن ہے سب سے بڑی۔ کیوں چھوڑ دی ہے؟ پرابیبلی ہم کنفیوز ہیں۔ کنفیوز کیوں ہیں؟ کیوں ہم نے کلیئرٹی چھوڑ دی ہے۔ کلیئرٹی تھی کہاں پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پہ تو بات کلیئر ہو گئی۔ تو پھر کنفیوز ہونے کا کیا مقصد ہے؟ آئیں گفتگو کریں، آپ بتائیں، آپ مجھے کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ یس آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ایگری آن دس بٹ دین یو ول ہیو ٹو ٹیل می واٹ از رائٹ۔ ازنٹ اٹ سمپل؟ سو ہم یہاں پر آ گئے ہیں، پتہ چل گیا گفتگو میں کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہیں، پتہ چل گیا ہمیں کہ ہم غلط ہیں۔ تو پھر واٹ از دی سولوشن؟ دا سولوشن از کہ واپس لوٹ آئیں۔ نہیں آیا جا رہا، کیوں نہیں آیا جا رہا؟ پرابیبلی پریکٹس نہیں ہے۔ تو پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ۔ سو پریکٹس شروع کر دیں۔ بہت زیادہ دنیا میں جتنے بھی عیوب ہیں ان ساری چیزوں کو اگر غور کیا جائے تو آپ بہرحال آج جو کر پائے ہیں اس کی آپ نے پریکٹس کی ہے اور خوب کی ہے۔ فار ایگزامپل ہم جب کبھی بھی بیٹھتے ہیں تو ہم عادت بنا لیں کہ ہم نے اکثر خاموش رہنا ہے، اور جب گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو کرنی ہے جو دوسرے کو تسکین پہنچائے، خوشی پہنچائے۔ آج ایک اور بات سن لیجئے۔ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم 100% یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی ہم کوئی لفظ ادا کرنے لگتے ہیں تو ہمارا خود بخود اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ اس شخص کو جس کے بارے میں ادا کیا جا رہا ہے تکلیف میں مبتلا کرے گا، اس کو غصہ دلائے گا، اور جتنی بھی چیزیں تکلیف اور غصہ ہے اس کا ریاکشن بھی ویسا ہی کڑوا اور زہریلا آئے گا۔ کیوں؟ کہ جو باڈی میں فیڈ ہوگا وہ ریاکشن میں واپس نکلے گا۔ تو جب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسا ہی ہوگا تو ایسی صورت میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پھر ہم کیوں ادا کریں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی اور اس نے بولا کہ جناب آپ جب کبھی بھی کوئی بات کسی کو کرنے لگیں یا کوئی آپ کو کرنے لگے تو آپ اس کو آگے سے 3 سوال پوچھیں کہ اس کا مجھے کوئی فائدہ ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہے، اس سے ادا کرنے سے کیا آپ کو یا جس شخص کو کہا جا رہا ہے اس کو خوشی ہوگی یا تکلیف۔ تو جب یہ تینوں جوابات آپ کو مل جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا خود بخود آپ اس کی ادائیگی میں محتاط ہوں گے، یا بڑی ہی خوش دلی سے اس کو ادا کریں گے، یا سائلنس موڈ پر چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اس کی تلقین فرمائی۔ جب آپ تشریف جنگ سے واپس آیا کرتے تھے تو آبادیوں میں گھسنے سے پہلے طبل بجتا تھا،
یہ بیسیکلی وہ احتیاط تھی کہ کوئی شخص اگر کسی غلط جگہ پر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ ایک شخص نے وہاں پر بتایا خود سے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے، تو اس سے اپنی زندگی میں ایک کوتاہی ہو گئی تھی، تو کیا میں اس فیملی یا اس کے ہونے والے میاں کو ساتھ وہ چیز شیئر کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناپسندیدگی سے دیکھا اور بولا کہ جس چیز کو اللہ پردے میں رکھنا چاہ رہا ہے اس کو تو آشکارا کیوں کرتا ہے؟ تم اس کا نکاح کرو اور اللہ سے خیر مانگو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے گھر میں گھس گئے اور اس کو ایسے بہت انداز میں بولا کہ آج تو پکڑا گیا ہے۔ تو اس شخص نے آگے سے بولا کہ جناب آپ نے پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کو حکم ہے کہ دستک دے کر گھر میں آؤ، اور آپ اس کے بغیر آ گئے۔ آپ وہیں سے مجرم تھا یا جو بھی اس کا عیب تھا پکڑے جانے کے باوجود واپس لوٹ گئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے ایک کام غلط کیا ہے۔ پھر عام معروف میں چادر اور چار دیواری کے قوانین آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ اسی لیے موجود ہیں کہ آپ نے اس کو کسی صورت پامال نہیں کرنا۔ تو ہم اس کے گھر میں تو نہیں گھسے کہ آگے سے مار پڑے گی، لیکن ہم زبان کے ذریعے سے، تہمت کے ذریعے سے، غیبت کے ذریعے سے، آپ خود غور کریں کہ ہم ہر ایک کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں اور اس کی جتنے عیوب ہیں اس کو مارکیٹ کے اندر چوک کے بیچ میں آشکارا کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے معاملات میں کوئی آشکارا نہیں کرے گا؟ اس میں ایک سٹیپ اور آگے جاؤں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ان کاموں کو، یا ہر شخص کی یہ اوبلیگیشن ہے کہ وہ ایسے راستے اختیار کرے جس سے دوسروں کے عیبوں پر پردہ پڑے۔ تو اس کا بہترین نتیجہ یہ ہے کہ روزانہ جس شخص کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو اس شخص کی تعریف کے پہلو آشکارا کریں، خیر کے پہلو آشکارا کریں، تاکہ اس کی عزت میں اضافہ ہو، اس کو برکت ملے، تو ان ٹرن آپ کی عزت میں اضافہ ہونے کا روشن امکان ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے گرپ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز اس طرح کرنی ہے، تو آپ خود بخود اللہ کی بارگاہ میں بھی ایک عزت کا مقام پا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ اور قرآن کی تمام آیات کو آپ اصل میں فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی خوبصورت بات ہے، کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے۔ اور وہ جو میں ایک سٹیپ آگے کی بات کر رہا تھا، وہ سٹیپ یہ ہے کہ روزانہ شام کے ٹائم میں یہ دعا مانگ کر سویا کریں کہ یا رب العزت پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، میری ذات کے حوالے سے اگر کسی کے نامہ اعمال میں کوئی عمل بد درج ہے، خاص طور پہ غیبت اور تہمت کے حوالے سے، تو میں تیری رضا کے لیے ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی انہیں معاف فرما، جو زندہ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ تو آپ نے بیٹھے بیٹھے روزانہ کے حساب سے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مرد و زن، بچے بوڑھے جوانوں کا اپنی ذات کے حوالے سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ تو یہ تو بہت خوبصورت بات ہو گئی۔ جب آپ نے ایسا کیا تو اللہ کو خود بخود آپ پر پیار آنے کا روشن امکان ہے۔ اور یہاں پر ایک بات بہرحال رجسٹر ضرور کر لینی چاہیے کہ اپنے علم کو اپ ڈیٹڈ رکھیں۔ یہ ویڈیو جب دیکھ رہے ہوں تو فوراً رجوع کریں قرآن سے، تو آپ کو وہاں پتہ چلا گیا اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں نازل فرمائی ہیں۔ جب کسی شخص پر تم عورت خاتون کا اس حوالے سے اسپیشلی نام لیا گیا ہے، لیکن ہر عیب کے اوپر جب آپ کسی پہ تہمت لگاتے ہیں اور آپ جب اس کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ کو اس پہ 4 گواہ باہر لانے ہیں۔ اگر آپ نہیں لا سکے تو آپ پر سزا نافذ ہوگی، اور وہ سزا لازمی بات ہے، اگر وہ شخص آپ کو معاف کر دے تو آپ معاف ہو گئے، لیکن اگر وہ شخص معاف نہ کرے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، اصلاح حاصل گفتگو سے، اصلاح حاصل ان چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئے آنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں اخلاق رذیلہ سے پناہ عطا فرمائے۔
اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔